چاند کے تاریک حصے میں خلائی مخلوق کی موجودگی کا انکشاف۔ چاند کیا ہے؟ سیارہ، سیارچہ یا پھر قدرتی سیٹلائٹ؟ کائنات کیا بلیک ہول یا پھر بگ بینگ کیسے وجود میں آئی؟ مریخ پر پانی کیسے ختم ہو گیا؟ زمین کی کہکشاؤں کا خوفناک تصادم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، ہم جب رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک روشن چمکتا ہوا گولا ہمیں نظر آتا ہے جسے ہم چاند کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ چاند کو سیارہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں چاند سیارہ نہیں بلکہ قدرتی سیارچہ یا نیچرل سیٹلائٹ ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ سیارہ چاند کا مطلب کیا ہے اور چاند کیا کردار ادا کرتا ہے؟ ناظرین، پہلے تو آپ کو بتائیں کہ سیارہ، سیارچہ اور چاند میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو سیارہ، جسے پلانٹ بھی کہا جاتا ہے انگلش میں، ایک ایسا آسمانی جسم جو سورج کے گرد چکر لگاتا ہے، جیسے کہ زمین، مریخ، مشتری، یہ جو ہے وہ پلانٹس ہے۔ سیارچہ کیا ہوتا ہے؟ جسے سیٹلائٹ کہا جاتا ہے، ایک ایسا آسمانی جسم ہوتا ہے جو کسی سیارے کے گرد گھومتا ہے۔ اور قدرتی سیارچہ کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ کسی قدرتی عمل سے بنا ہو، نہ کہ انسان کا بنایا ہو، تو اسے قدرتی سیارچہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ چاند ایک قدرتی سیارچہ ہے جو زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اس لحاظ سے چاند زمین کا قدرتی سیارچہ ہے، سیارہ نہیں۔ چاند کی ناظرین خصوصیات کیا ہے؟ زمین کا واحد قدرتی سیارچہ ہے، زمین کے گرد ہر 27.3 دن میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ چاند کی روشنی دراصل سورج کی روشنی کا عکس ہے، اور چاند کا کشش ثقل یا گریوٹی زمین کے سمندروں میں مد و جزر یا ٹائیڈز پیدا کرتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چاند پر فضا یا ایٹماسفیئر نہ ہونے کے برابر ہے۔ سیارہ چاند کا مفہوم کہاں سے آیا؟ تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بعض افراد سیارہ چاند کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ سائنسی طور پر درست اصطلاح نہیں ہے۔ چاند کو سیارہ کہنا غلط فہمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ دراصل چاند سیارہ نہیں بلکہ یہ سورج کی بجائے زمین کے گرد گھومتا ہے، اس لیے اسے سیارچہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اور ناظرین، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیارہ چاند، تو یہ دراصل ایک غلط العام اصطلاح ہے۔ چاند کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے اسلامی کیلنڈر چاند کی گردش پر منحصر ہے۔ عیدین، رمضان، حج جیسے اسلامی مہینے چاند کی رویت سے طے ہوتے ہیں۔ سائنس اور فلکیات میں چاند پر تحقیق نے زمین کی ساخت کو سمجھنے میں بڑی مدد دی ہے۔ انسان نے 1969 میں پہلی بار چاند پر قدم رکھا تھا، اور نیل آرمسٹرانگ امریکی سائنسدان اور دنیا کے پہلے انسان تھے جنہوں نے چاند پر قدم رکھا تھا۔ ناظرین، چاند ایک قدرتی سیارچہ ہے جو زمین کا چکر لگاتا ہے۔ اگرچہ بعض لوگ اسے سیارہ چاند کہتے ہیں، لیکن سائنسی اعتبار سے یہ سیارہ نہیں ہے بلکہ یہ سیٹلائٹ ہے، نیچرل سیٹلائٹ ہے۔ اور چاند نہ صرف ایک فلکیاتی عجوبہ ہے بلکہ زمین کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ جہاں امریکہ چاند پر دوبارہ انسان کو بھیجنے کی تیاریاں کر رہا ہے، وہیں CIA کی 25 برس سے زیادہ عرصہ پرانی ایک فائل دوبارہ سامنے آئی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چاند پر زندگی دریافت کر لی گئی ہے۔ اور سن 1970 سے 80 کی دہائی میں CIA نے ایسے افراد کے ساتھ تجربات کیے تھے جن کا دعویٰ تھا کہ وہ فاصلے پر موجود اشیاء، وقوعے یا لوگوں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، جس کو ریموٹ ویونگ کا عمل کہا جاتا ہے۔ یہ عمل کرنے والے ایک شخص انگو سوام نے اس متعلق 1998 میں پہلی بار انکشاف کیا، جب انہوں نے اس عمل کے ذریعے چاند کے تاریک حصے میں جانے کے متعلق تفصیلات بیان کی۔ لازم واضح ہے کہ چاند کا یہ تاریک حصہ کبھی بھی زمین کے سامنے نہیں آتا اور انسانی آنکھ سے بھی پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مشاہدہ کرنے والوں نے ٹاور، عمارتوں اور انسانوں جیسے خلائی مخلوق دیکھی ہیں جو چاند کی سطح پر ایک خفیہ کمپلیکس پر کام کر رہے تھے۔ انگو سوام کا کہنا تھا کہ حکومتی اہلکار یہ جانتے تھے کہ وہاں خلائی مخلوق کی بیس ہے، اور جب انہوں نے ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے 2,38,000 میل دور یہ منظر خود دیکھا تو وہ خلائی مخلوق ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بالکل ہماری طرح دکھنے والے خلائی مخلوق نے چاند پر بڑے بڑے متعدد ٹاورز تعمیر کیے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کا سائز نیو یارک میں قائم اقوام متحدہ کی عمارت جتنا تھا۔ 2013 میں انتقال کر جانے والے انگو سوام 1998 میں ایک کتاب پینیٹریشن دی کوسچن آف ایکسٹرا ٹیریٹریل ہیومن ٹیلیپیتھی لکھی، جس پہ انہوں نے ہوش اڑا دینے والے انکشافات کیے۔ انگو کے ان تمام دعووں کے باوجود امریکہ، روس، چین، جاپان اور بھارت کے لیونر مشنز چاند پر خلائی مخلوقات کی بیسز یا زندگی کو ٹھوس ثبوت حاصل نہیں کر سکے۔ ناظرین، اس سے قبل خلائی مخلوق کے وجود پر نہ جانے کتنی صدیوں سے بحث جاری ہے، اور کوئی اس کے وجود کو مانتا ہے، کوئی انکاری ہے، اور سائنس بھی اس حوالے سے کوئی حتمی بات کہنے سے آ رہی ہے۔ تاہم اب خلائی مخلوق کے وجود کا اب تک کا سب سے بڑا دعویٰ سامنے آ گیا ہے، اور میل آن لائن کے مطابق 1969 میں امریکی خلائی مشن اپولو 11 چاند کی سطح پر اترا، اور انسان نے پہلی بار چاند کی زمین پر
قدم رکھا، تو اس مشن پر جانے والے خلا نوردوں نے اپنے کئی انٹرویوز میں بتایا کہ اس سفر کے دوران ان کا سامنا خلائی مخلوق سے ہوا تھا، لیکن کوئی ان کے اس دعوے پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ گزشتہ دنوں جدید ٹیکنالوجی کی حامل جھوٹ پکڑنے والی مشینیں لگا کر ایک بار پھر ان خلا نوردوں کے انٹرویوز کیے گئے ہیں اور حیران کن طور پر مشینوں نے ان کے دعوے کو سچ قرار دے دیا ہے۔ ادھر ناظرین، دہائیوں سے سائنسدانوں کے اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ یہ کائنات ایک بہت بڑے دھماکے بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، لیکن اب محققین کے گروہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کائنات کے وجود میں آنے کے متعلق ہم جو بھی کچھ سمجھتے ہیں عین ممکن ہے وہ سب غلط ہو۔ ایک نئی تحقیق اور نئی تحقیقی مکالمے میں یونیورسٹی آف پورٹس ماؤتھ کے پروفیسر انرکے گیسٹاناگا اور ان کے شریک مصنفین نے بلیک ہول کا ایک نیا نظریہ پیش کر دیا ہے، اور یہ نظریہ ہے نظریہ یونیورس، جس کے مطابق یہ کائنات ایک بہت بڑے بلیک ہول کے انہدام کی وجہ سے وجود میں آئی۔ محققین نے دعویٰ کیا کہ یہ کائنات ایک گریویٹیشنل کرنچ کے سبب وجود میں آئی، جس سے ایک بہت بڑا بلیک ہول بنا اور پھر اس نے اجرام اگلے۔ پروفیسر انریکے نے دعویٰ کیا کہ یہ نظریہ ایک کائنات کے ڈھانچے کے متعلق ہر چیز کو ڈارک انرجی جیسے عنصر کی ضرورت کے بغیر بیان کر سکتا ہے۔ یوکلید جیسے ناسا کے مشنز ممکنہ طور پر اس نظریے کی تصدیق کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں، جس میں بلیک ہول یونیورس نظریے کے درست ہونے کے حوالے سے واضح اشارے مل سکے ہیں۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں گے مریخ کے حوالے سے۔ مریخ پر کبھی بہت زیادہ پانی ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس کا پانی ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ کیسے ہوا؟ مریخ کی سطح پر کبھی سمندر، جھیلیں اور دریا بھی موجود تھے۔ آج مریخ پر ایسی جغرافیائی نشانیاں، ویلیز اور ڈیلٹا ہیں جو پانی کے بہاؤ کی نشاندہی کرتی ہیں۔ تو پانی کے ختم ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ یہ سوال یقیناً آپ کے اذہان میں بھی آ رہا ہوگا۔ تو آپ کو بتائیں کہ فضا کی کمی، مریخ کی میگنیٹک فیلڈ ختم ہو گئی، جس کے بعد سورج کی تیز دھوپ نے مریخ کی حیاتیاتی فضا کو ختم کر دیا۔ ہلکی اور نازک فضا پانی کو سطح پر قائم نہ رکھ سکی، لہذا پانی خلا میں بخارات بن کر اڑ گیا۔ کم کشش ثقل، یعنی مریخ کی کشش ثقل زمین کے مقابلے 40% ہے۔ ہلکی فضا ہونے کی وجہ سے پانی کے ذرات خلا میں ضم ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹھنڈا اور خشک ماحول، جب فضا کمزور ہو گئی، درجہ حرارت نیچے چلا گیا، پانی یا تو برف میں تبدیل ہو گیا یا پتھروں کے اندر قید ہو گیا، اور آج مریخ کے قطبین پر برف موجود ہے جو پانی کی باقیات ہیں۔ نمبر 4، کیمیائی تعاملات۔ کچھ پانی چٹانوں کے ساتھ کیمیائی تعامل کر کے معدنیات کا حصہ بن گیا، یوں مریخ کی سطح پر پانی کی مائع شکل تقریباً ختم ہو گئی۔ اور ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں کہ ہماری زمین کی کہکشائیں اور پڑوسی اینڈرومیڈا کہکشائیں خلا میں ایک دوسرے کی طرف تقریباً 2,50,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہیں، سمت میں بڑھ رہی ہیں۔ مستقبل میں ان کہکشاؤں کے ممکنہ تصادم کا خطرہ موجود ہے جو ان دونوں کو تباہ کر دے گا، لیکن اس کائناتی حادثے کا کتنا امکان ہے؟ پچھلی تحقیق نے پیشگوئی کی ہے کہ یہ اب سے تقریباً 4 سے 4.5 ارب سال بعد ہوگا، لیکن اب ایک نیا مطالعہ جو حالیہ مشاہداتی ڈیٹا کا استعمال کرتا ہے اور تازہ متغیرات کو شامل کرتا ہے، اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ تصادم ہونا یقینی نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تصادم اگلے 5 ارب سالوں میں 2% سے کم اور اگلے 10 ارب سالوں میں تقریباً 50% امکان رکھتا ہے۔ کہکشاؤں کا انضمام ایک ایسے کائناتی مظہر کی طرح نہیں ہے جس پہ ستارے اور سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، بلکہ بڑے پیمانے پر ایک پیچیدہ امتزاج ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلسنکی کے فلکیاتی طبیعیات کے ماہر اور اس تحقیق کے سرکردہ مصنف ٹل سویلا نے کہا کہ مستقبل کا تصادم اگر ایسا ہوتا ہے جس میں اجسام ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو ملکی وے اور اینڈرومیڈا دونوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور ایک نئی کہکشاں وجود میں آئے گی۔ سوالا کے مطابق اگر انضمام ہوتا ہے تو مستقبل میں اس کے 7 سے 8 ارب سال میں وقوع پذیر ہونے کا امکان ہے، لیکن ہم موجودہ اعداد و شمار کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ ہم انضمام کے وقت کی اہم پیشگوئی نہیں کر سکتے کہ آیا یہ ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔